دفعہ کا ذکر ہے کہ گاؤں سے بہت دور ایک نہایت ہی حسین جنگل آباد تھا، لیکن وہ جنگل حسین ہونے کے ساتھ ساتھ پراسرار بھی تھا۔ پراسرار اس لیے کہ اس جنگل میں رہنے والے جانور اور پرندے باتیں کر سکتے تھے۔ جی ہاں، بالکل انسانوں کی طرح کی باتیں، لیکن ان پرندوں کے بارے میں انسانوں کو معلوم نہ تھا، اس لیے وہ سب پرسکون رہا کرتے تھے۔ کیونکہ وہاں کے درخت بہت خوبصورت تھے، اس لیے آج کل پرندے بہت پریشان تھے، کیونکہ اس جنگل میں انسانوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا، جو کہ وہاں کی لکڑی کو کاٹ کر اور اس کو بیچا کرتے۔ ایسے ہی تھوڑے تھوڑے درخت کاٹتے کاٹتے بہت سارے انسان آنا شروع ہو گئے تھے، جو کہ بہت پریشانی کی بات تھی۔ پرندے تو چھپ جایا کرتے تھے، لیکن وہ درختوں کو کیسے بچاتے؟ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہمارا جنگل تو برباد ہو جائے گا۔ تھوڑے تھوڑے درخت کاٹتے کاٹتے انسان سارے درخت کاٹ دیں گے، پھر ہم لوگ کہاں رہیں گے؟ ہمیں تو کوئی اپنے جنگل میں رکھنے پر بھی تیار نہ ہوگا، کیونکہ ہم سب سے الگ ہیں۔ سب پرندے آج کل اسی کشمکش میں تھے کہ ایسے میں ایک دن مٹھو طوطے نے اعلان کیا۔ سنو سنو سنو، چیل میاں نے تمام پرندوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا ہے۔ اعلان سنتے ہی تمام پرندے جنگل میں اس جگہ جمع ہو گئے جہاں پر اس کو چیل میاں نے جمع ہونے کو کہا تھا۔ چیل میاں جنگل کے سب سے سمجھدار پرندے تھے، اس لیے وہ بولے کہ آج کل جنگل میں جو پریشانی چل رہی ہے اس کا پتہ ہم سب کو ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس بات کا کیا حل نکالیں۔ ہم ان کو اپنا جنگل برباد کرنے سے کیسے روکیں کہ اگر ہم ان کے سامنے گئے تو وہ تو ہمیں بھی پکڑ لیں گے اور پھر ہمیں اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ سب ابھی اسی الجھن میں تھے اور سوچ رہے تھے کہ اتنے میں نیلی چڑیا آئی اور کہنے لگی کہ میرے پاس اس بات کا ایک حل موجود ہے۔ کیونکہ ہم انسانوں کی طرح بول سکتے ہیں، اس لیے ہم اس بات کو ان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں کہ ان کو ان کی زبان میں ہی ڈرائیں۔ انسانوں کو بھوت پریت جیسی باتوں پر یقین ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نیلی چڑیا کا یہ مشورہ سب کو بہت پسند آیا اور سب نے نیلی چڑیا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اب اگلے دن تمام پرندے تیار تھے۔ چیل چھپ کر درخت پر بیٹھ گیا اور کسی کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہاں سے ایک انسان کا گزر ہوا۔ جیسے ہی وہ پہنچا تو چیل بولنے لگا، جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے جنگل میں قدم رکھنے کی؟ ابھی نکلو یہاں سے۔ یہ سن کر وہ آدمی بہت ڈر گیا اور کہنے لگا، ارے ارے، ایسا لگتا ہے اس جنگل میں بھوت ہے، بھاگو یہاں سے۔ اگلے دن لالی چڑیا کی باری تھی، وہ بھی چھپ کے درخت پہ بیٹھ گئی اور جیسے ہی وہاں سے بادشاہ کا گزر ہوا تو بھوتوں کی آواز میں بولنے لگی، جاؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے۔ یہ سن کر بادشاہ بھی الٹے قدموں واپس بھاگا۔ بادشاہ گھبرایا ہوا واپس گاؤں پہنچا اور گاؤں کے لوگوں کو کہا کہ اب اس جنگل کی طرف کوئی بھی نہیں جائے گا، وہ ایک بھوتیا جنگل ہے، اگر کسی کو کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار نہ ہوں گے۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملائی کہ ہاں، ہم نے بھی سنا ہے وہاں بھوت ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی اس جنگل کی طرف نہ گیا اور ذہین پرندوں نے اپنی سمجھداری اور ہوشیاری سے اپنے جنگل کو برباد ہونے سے بچا لیا۔